اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، یعنی احسان کا؟ ناصر صاحب مظفر آباد سے پوچھتے ہیں، احسان کے درجے کے بارے میں سمجھائیں کہ اللہ کا تصور ہم کیسے کریں؟ اگر ذکر اور تلاوت کے دوران برے خیالات آئیں تو اس سے کیسے بچیں، اور کیا اس سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے عبادت کا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیونکہ تم اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان کہ اللہ کی ایسے عبادت ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا دھیان کے ساتھ عبادت ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی جو تشریح کی جاتی ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تشریح غلط ہے، کیونکہ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آگے اس کی ریزن ہے، اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہو گیا تو بس وہ یہ والا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ خود بخود قائم ہو جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ دھیان نصیب ہو جائے نا تو وہ اس کی عبادت میں روح پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، اور مثال تو تھوڑی نازیبا ہے لیکن یہ مثال سے بات سمجھ میں بہت اچھی آئے گی۔ آپ کو جناب کسی سے عشق ہو گیا، اب آپ نے گلی میں آئے اس سے ملاقات کے لیے، جو کہ غلط تھا لیکن ایک مثال میں وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ تو آپ گلی میں آئے محبوبہ سے ملاقات کے لیے، اور اس کے ابا نے پکڑ کے گلی میں کوٹ دیا آپ کو۔ اب آپ جب تک پٹتے رہیں گے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوبہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو میری خاطر کیسی دھنائی کھا رہی ہے، اور اس سے اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو رہے ہوں، تو جس وقت آپ کو یہ دھیان نصیب ہوگا نا کہ بھائی کھڑکی سے محبوبہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر اس پٹائی میں بھی ایک چاشنی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اب آپ کو یہ استحضار نصیب ہو گیا کہ جس کے لیے مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے ٹینشن اٹھاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اسے پتہ تو ہو کہ میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے وضو کر کے وقت بھی نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اور ٹینشن میں آ کے سارے کاموں کو چھوڑ کر ہاتھ باندھ کے تمیز سے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سب سے مشکل کام انسانوں کو چپ کرانا ہے۔ میں تو صبح پارک میں دیکھتا ہوں لوگ اس میں بھی چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے۔ بس میں 2 آدمی بیٹھ جائیں وہ باتیں، جہاز میں بیٹھ جائیں وہ باتیں، کہیں خاموشی کا رواج ہی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام آج کل چپ بیٹھنا بن گیا ہے، ہر کام میں ٹانگ اڑانا، ہر ایک کے کام میں دخل اندازی دینا۔ تو لیکن نماز میں ہم سب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ باوضو ہو کے ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا نا وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے امام پر کہ یہ موٹا امام ہے، یہ دبلا امام ہے، اس کا قد لمبا کیوں ہے، ملکی حالات کیا چل رہے ہیں، اور جناب یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے، سردی کیوں ہو رہی ہے، اے سی کم کرو، اے سی تیز کرو، چپ چاپ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں تمیز سے۔ تو یہ قربانی اللہ کے لیے دی جا رہی ہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو وہی جس کا اللہ نے حکم دیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم۔ تو اس وقت اگر یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میں اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر جس ذات کے لیے آیا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو نماز میں انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ استحضار ہی نہ ہو تو لطف نہیں آتا، نماز میں جان پیدا نہیں ہوتی، ہم جیسے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بس پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ استحضار ہو کہ بھائی جس ذات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب انسان نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو یہ احساس جس کو نصیب ہو گیا کہ جس ذات کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے میں نے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو بس یہی درجہ جس کو حاصل ہو جائے نا یہ احسان ہے۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہو جائے کہ جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، کسی شاعر کا کلام پڑھیں اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، تو جس رب کا میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ یہ استحضار جس کو نصیب ہو جائے وہ درجہ احسان تک پہنچ گیا۔ تو یہ استحضار چونکہ ہمیں ہوتا نہیں ہے، ہم تلاوت کے وقت بھی دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، نماز کے وقت بھی بھٹک رہا ہے، روزے میں بھی بھٹک رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہے ہیں تو دماغ میں اللہ کا تصور نہیں رہتا، تو اس لیے عبادات میں پھر طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے تصور ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا استحضار نصیب ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تلاوت کے دوران بھی، نماز میں بھی، تو بھائی آپ یہی استحضار کیا کریں کہ نماز میں کوشش کریں دل لگانے کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب میں سجدہ کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کے گویا قدموں میں اپنا پاؤں رکھ دیا، اپنا سر میں نے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگا رہا ہوں، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔
تو یہ دماغ لگانے کی کوشش کریں، بس جتنی کوشش آپ کر لیں اور اس سے جتنا دماغ لگ جائے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ یہ دل اور دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ کوشش تو کر سکتا ہے ایک طرف دل کو پھیرنے کی، 100% یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، کیونکہ آج کل انسان کی لائف اتنی مصروف ہے، دن بھر پتہ نہیں اٹرم شٹرم کن کاموں میں لگا رہتا ہے، اسی طرح آگے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ تو اگر زیادہ آپ پریشان ہوں گے نا تو پھر انسان کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو دھیان لگانے کا ایک علماء اکثر ایک نسخہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو فضول ایکٹیویٹیز سے بچائیں، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے، لا یعنی چیزوں سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب جیسے ہی ہونے لگتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے تلاوت اور نماز سے، تو پھر فضولیات میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت جو دھیان لگاتا وہ اور جو کیفیات پیدا ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا ہماری کیفیات کی مثال ایسے ہے کہ کچھ عبادت اور کچھ نماز تہجد پڑھ کے تھوڑی سی کیفیات بنتی ہیں، لیکن ہم الٹے کام اتنے کرتے ہیں کہ وہ کیفیات جو تھوڑی سی بنی تھیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ بڑی پیاری مثال دی ہیں کہ ایک آدمی شیشے کے برتن پوٹلے میں پیک کر کے نا، ایک جیسے پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا نا، وہ رومال میں چیزیں رکھ کے وہ اپنے کندھے پہ لٹکا کے بیچنے والے جا رہے ہوتے تھے، تو وہ شیشے کے برتن تھے، وہ لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے۔ تو کسی سیٹھ صاحب نے دیکھا، اس کو رکوایا، بولا یہ نیچے رکھو۔ اس بیچارے نے نیچے رکھ دیا۔ تو سیٹھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو سیٹھ کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر شیشے کے برتن ہیں، تو سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مار کے پوچھی یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جو بیچنے کے لیے آیا کہہ رہا ہے نہیں تھا، اب نہیں ہے، مطلب کہ ٹھوکر لگا اور اب یہ ختم ہو گیا۔ تو سیٹھ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، ٹھوکر مار کے پوچھا، تو بیچنے والے نے کہا ہے نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہماری کیفیات بھی ایسی ہیں کہ ایک دنیا کی ٹھوکر لگتی ہے، وہ ساری کیفیات ہماری شیشے کی طرح چور چور ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ عبادت میں، نماز میں جب آپ دل لگائیں تو دیگر ایکٹیویٹیز میں جو فضول ہیں، جو کام کی ہیں وہ تو ضروری ہیں، جو فضول ہیں، بیکار کے قصے کہانیاں، فضول گپیں اور لا یعنی چیزیں، واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی چلے گئے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، پولیس بلوانی پڑ رہی ہے اٹھانے کے لیے ان کو فیس بک سے۔ تو ایسی لا یعنی چیزوں میں جب آپ کے کئی گھنٹے خرچ ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں 10 منٹ خرچ ہوں گے تو اللہ کے ذکر میں دل کہاں لگے گا، وہ تو وہی لا یعنی چیزیں آتی رہیں گی۔ تو دھیان لگانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو فضول اور لا یعنی کاموں سے بچایا جائے۔ پھر بھی اگر دھیان نہ لگے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ بھی اجر ملتا ہے کہ اس کا دل لگ نہیں رہا پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ کیا لڑکی بھاگ مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو